جناب اسپیکر، میں یہاں پہ اس ہاؤس کا توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب، انہوں نے فارم 47 کے بارے میں اور 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں حنیف عباسی صاحب، ان کے ساتھ ان کی کوئی مکالمہ چل رہا تھا. وہاں پہ انہوں نے کہا ویٹ سکینڈل کے حوالے سے، وہاں پہ بھی گندم کا جو سکینڈل بنا ہوا ہے، اسکیم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا. تو اس مکالمے میں انہوں نے کہا کیئر ٹیکر وزیر اعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھی، جو برسر اقتدار تھے 8 فروری کو، انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے، یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویٹ سکینڈل یا اسکیم میں. انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم 47 کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آؤں گا پوری دنیا کے. سو یہ وہ حقائق ہے جب خود ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے، یہ سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، چاہے وہ یہ ٹیکس ہو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، قاتلانہ ٹیکس ہو، سب کے سب لندن پلان کا حصہ تھے. جناب اسپیکر، میں یہاں پہ پھر آپ کی اور ہاؤس کی یاد ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ 16 مارچ 2023 جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا پاک سے، اور جناب زین قریشی صاحب کے محترم والد صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے. ہمیں معلوم ہوا کہ جناب پولیس وہاں پہ آئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے اریسٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں. کلیئرٹی آف تھاٹ، آئیں بائیں سے انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں آتا ہوں. اس نے میں مخدوم صاحب اور میں ہم لوگ باہر گئے، پریس کانفرنس کی، اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے. وہ شخص ہمیں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی میں یہاں سے آگے نہیں آؤں گا، آپ عمران خان صاحب باہر بھیجیں. کہا بالکل ٹھیک ہے. جناب اسپیکر، ہم لوگ اندر گئے، وزیر اعظم صاحب اپنی چیزیں لے کے باہر آ رہے تھے ڈرائنگ روم میں، اور پہلا گولا ٹیئر گیس کا سیدھا ان کی لان میں، بغیر کسی پرووکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی بدامنی نہیں تھی. وجہ یہ تھی جناب اسپیکر کہ وہ پلان تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا، ان کو یرغمال بنانا یا ان کو وہاں سے کڈنیپ کرنے کا. ابڈکشن پلان تھا سارے کا سارا. اس کے بعد جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اگلے دنوں میں پولیس اندر آتی ہے. وزیر اعظم صاحب گھر میں نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، اور ان کے گھر میں ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑتی ہے. ان کی پردہ اہلیہ جو ہے وہاں پہ ہے، اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی وہاں پہ، پریس میں آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹوگرافز، ان کے بچوں کے فوٹوگرافز. جو چیز انسان کو جو یادیں ہوتی ہیں جناب اسپیکر، فوٹوگرافز وہ چیز ہوتی ہے. یہ مٹیریلسٹک چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ یادیں جو ہوتی ہیں اولاد کی، فیملی کی، وہ سب سے اہم ہوتی ہیں. سارا کچھ توڑ پھوڑ ہو گیا، چوری کر لی پولیس نے. پنجاب پولیس تو اس وقت جناب اسپیکر، جو اس وقت آئی جی ہے، جس کو میں ڈاؤٹ کہتا ہوں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا، اس کا ایک ہی کام ہے، سب سے انڈسپلنڈ فورس آج ڈاکٹر عثمان کے نیچے ایک پنجاب پولیس کی انڈسپلنڈ فورس آج آپریٹ کر رہی ہے، جو ایک دہشت گرد فورس بنی ہے، انٹرینڈ اور دہشت گرد فورس. جناب اسپیکر، میں یہ آئی جی پنجاب کے نام کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ایکسپنج کر رہا ہوں. وہ ٹاؤٹ نہیں ہے جناب اسپیکر، پھر کیا ہے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. چلے جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہاؤس میں آ کے، وہ ایسے چلے جناب. جی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اور لفظ پھر علی محمد خان آپ سوچ لیں کوئی اور اچھا سا. گلو بٹ ٹھیک ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں پھر جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جناب اسپیکر، مشتاق صاحب ہنس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کو ایکسپنج کرایا، کوئی اور آ جائے گا لفظ. ٹھیک ہے جناب اسپیکر، یہاں پہ میں آپ کو جناب اسپیکر یاد کراتا ہوں 18 مارچ 2023 کو ہی اس جوڈیشل کمپلیکس سری نگر ہائی وے سے جب آپ G11 کی طرف مڑتے ہیں، سب سے آگے میری گاڑی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی مجھ سے 150 میٹر پیچھے تھی، اور ہم لوگ وہ کنٹینرز کے ساتھ تھے، اور ہم نے کہا جی ان کی گاڑی ہم لوگ اندر کی طرف کریں گے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں بحفاظت چلے جائیں. بغیر کسی وجہ کے اسلام آباد کے پولیس کے لوگوں نے اوپر سے پہلے تھراؤ شروع کیا، جس طرح کے ٹوٹلی انڈسپلنڈ ایک فورس ہوتی ہے. تھراؤ کوئی وجہ نہیں تھی، ان کی گاڑی 150 میٹر پیچھے تھی، اور اس کے بعد جناب اسپیکر اسٹریٹ فائرنگ کر کے ٹیئر گیس چلیں. جب وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی اس ٹرننگ پہ بھی، اس موڑ پہ بھی آئی، تو وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کے بادل تھے. ان کو بڑی مشکل سے ہم لوگ آ کے لے کے جا رہے تھے. ہمارا مقصد تھا کہ وہ جا کے جج صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں، ان کی حاضری لگے. مقصد کچھ اور تھا. وہاں پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ، وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ تھا، ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا، اور وہ آپریشنلائز ہونے والا تھا. ہمیں گھنٹہ لگا تقریباً 500 میٹر کور کرنے میں، گھنٹہ. بڑی مشکل سے آگے گئے. اس جیپ کے بونٹ پہ میں کھڑا تھا، میرے لیفٹ سائڈ پہ مراد سعید اور ان کے ساتھ زلفی بخاری، اور ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کھولیں. گاڑی کا منہ جو ہے
ہے اگلے 2 ٹائر وہ ریمپ کے اوپر آئے, بیرسٹر گور صاحب یہ موجود ہے, یہ سیدھا وہاں سے آئے اور ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا سینٹ ہیں, آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ, یہ 2 اشخاص آئے اور انہوں نے بونٹ پہ ہاتھ مارا, انہوں نے کہا جی نکلیں, یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کا ٹریپ ہے, نکلیں ادھر سے. اور جو اس کے بعد جناب اسپیکر وہاں پہ 4تھی منزل سے جو تھراؤ اور ٹیئر گیس شیلنگ کا سما تھا آپ سوچ نہیں سکتے. جو لاٹھی چارج وہاں پہ شروع ہو گئی بغیر کسی وجہ, گیٹ بند کرنا چاہ رہے تھے, ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے, بڑی مشکل سے ہم لوگ ادھر سے نکلے. اور پھر جب آگے گئے تو بیرسٹر گور صاحب اس چیز, یہ شبلی فراز صاحب نے وہ پیپر جہاں پہ جج آج یہ جا کے ان کی حاضری آپ سائن کرا لیں, پتلا سا پیپر ہوتا ہے کورٹ کا, وہ لے کے گئے. اور آپ کو چکزئی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ پولیس آفیسر, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ جب گئے بیرسٹر گور صاحب نے سائن کرایا, انہوں نے سائن کرایا تو جس وقت جج صاحب کی فائل میں اس پیپر نے جانا تھا, اس پولیس آفیسر کو ڈوز ملی خلائی مخلوق کی طرف سے, سمجھ لیں ایجنسیز کی طرف سے, سمجھ لیں پاکستان میں 5 ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں, ان کی طرف سے ڈوز ملی کہ وہاں پہ سائن کرایا کیوں. اس نے وہ پیپر رول اپ کر کے کھا گیا, نگل گیا کاغذ, وہ پولیس افسر نکل گیا ایس ایس پی. یہ حالات ہے جناب اسپیکر, یہ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. ان حالات میں جناب اسپیکر یہ کیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوگا وہ کہاں پہ ڈیموکریسی. اس میں یہاں پہ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں جی رول آف لا ڈیموکریسی, کون سی رول آف لا, کون سی جمہوریت جہاں پہ پولیس آفیسر خود ایویڈنس ڈسٹروائے کر رہے ہیں اور نگل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز اڑ رہے ہیں, اور ایک سابق وزیر اعظم کے گھر میں جا کے وہاں پہ وہ چوری کر رہے ہیں. یہاں پہ شہرام خان موجود ہوں گے, شہرام خان چچا کے گھر میں وہ اندر جا کے انہوں نے 6 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے وہ حج پہ گئے ہوئے پچھلے سال کٹرز کے ساتھ انہوں نے جناب اسپیکر سیف توڑا, انہوں نے سیف سے چیزیں نکالی اور غائب ہو گئے, اور ان پولیس افسرز کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہے. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر. ان کو میں کیا, ان کو پھر میں ڈاکو نہیں کہوں گا, ان کو میں کیا, ان کو میں کہوں گا گلوبا 2 جناب اسپیکر. یہ اس کے بعد جناب اسپیکر میں آپ کا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. سیٹی SETI, یہ سر ایکرونمک ہے, سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس. امریکہ میں, یورپین یونین میں, جاپان میں اربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں. یہ آپ ذرا اس کو چیک کر لیں جناب اسپیکر, اپنے اس پہ نیٹ پہ ابھی منگوا لیں. سیٹی اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ کوئی خلا میں, کوئی کائنات میں خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ تو جناب اسپیکر ہم PTI والے ہر روز ہمارا واسطہ خلائی مخلوق سے بڑے سستے داموں پڑتا ہے. مسئلہ ایک ہے, وہاں پہ دنیا میں وہ خلائی مخلوق کو دیکھتے ہیں, ان کی اڑن تشتریوں کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں. ہماری خلائی مخلوق جناب اسپیکر ویگٹ ڈالوں میں آتی ہے, یہ مسئلہ ہے. اور رات کو ٹینٹڈ گلاس میں آتی ہے, نمبر پلیٹ کچھ ہوتا ہے, اور بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور پھر جو تشدد ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. جناب اسپیکر یہی وہ ایکشنز ہیں جس کے اوپر ہمارے ان بہادر جج حضرات نے لکھ کے, اسلام آباد کے جج حضرات نے 6 ججز نے لکھ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا ہے, اور جوڈیشری کھڑی ہو گئی ہے, اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری. جناب اسپیکر جناب اسپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان ایکشنز نے, ان حرکات نے پاکستان کی معیشت کوئی 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے لیے نہیں خراب کیا, یہ ڈیکیڈز تک اس کا امپیکٹ پڑے گا, نہ تلافی نقصان. یہاں پہ جناب اسپیکر میں پھر بات کروں گا کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان لنڈن پلانز کے ایکٹرز کا نام جو ہے وہ خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا. یہاں پہ ان کے خواجہ آصف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا اور بتایا کہ مارچ 2019 میں ان کی گفتگو شنید جنرل باجوہ صاحب شروع تھی. وہ تو بیچ میں کووڈ آ گیا اور وہ چیز ڈیلے ہو گئی اور تاخیر میں چلی گئی, ورنہ ٹارگیٹ وزیر اعظم, ہدف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت اور خود وزیر اعظم عمران خان صاحب. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں ٹارگیٹ بنے ہوئے؟ کیونکہ وہ ایک خوددار شخص ہے, وہ ایک غیرت مند شخص ہے. وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے جناب اسپیکر تو وہ خوف کے بت توڑنے کی بات کرتا ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ہم نے خوف کے بت توڑ کے یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ PTI کے لوگ جو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں جناب اسپیکر, ہم لوگ کندن بن کے ایک آگ کا دریا پور کر کے آئے ہیں, اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جمہوریت کے لیے اور آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک ہم لوگ کوشاں رہیں گے جناب اسپیکر.